میرے قابل گزارش کے پیچھے چلے جائیں، مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں، یہ سب غلط بنی ہوئی ہے، شدت سے ہے، یہ سب گرمی ہے، غلط لیکن کچھ احباب آ رہے یہ ہیں، سب غلط بنی ہوئی ہے، مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں۔ اوپر لیے جائیں گے تو آپ احباب اپنی یہ تکلیف للہ معاف فرمائیں۔ یہ ادھر سے صف والے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں کہ لوگوں کو پیچھے جانے میں دشواری نہ ہو، اور ادھر سے بھی چھوٹا سا راستہ دے دیں کہ کسی کو مشکلات نہ ہوں۔ میں آپ سب احباب کا مشکور ہوں کہ آپ آج میرے والد صاحب کے الوداعی پروگرام میں آئے۔ آج وہ ہم سے جدا ہو چکے، یہ نہیں بات نہیں، ہم سب نے جانا ہے یہ جنازہ آگے ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والے یا حاضرین پیچھے ہوتے ہیں، ان کا آگے جانا، باقی کا پیچھے جانا ہمیں ایک تصور دیتا ہے، وہ تصور یہ ہے پیچھے آنے والوں، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں، میں تو چلا گیا، تم پیچھے آتے ہو، تمہاری حیت یہ بتاتی ہے میں گیا، تم نے آنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، موت کی تیاری کرنے والا عقل مند ہے۔ کہا عقل مند کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے۔ ہم لوگ موت بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہم سے موت بھول گئی ہے۔ یہ موت ہر دروازے پہ دستک دیتی ہے کہ میں آؤں گی، کوئی اسرائیل کے ساتھ عام سے دوست بن گیا، کہا اسرائیل تم نے جب آنا ہو تو مجھے پہلے مطلع کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن اسرائیل آیا اور کہا کہ میں آ گیا۔ انہوں نے کہا تو نے کمٹمنٹ کی تھی میرے ساتھ، تو نے یہ بات پکی کی تھی کہ میں جب آؤں گا تیری سانس قبض کرنے کے لیے میں تجھے مطلع کروں گا، آج تو بغیر اطلاع کے آ گیا۔ کہا میری اطلاع یہ نہیں ہوتی کہ میں آوازیں لگاتا ہوں، جب تمہارے ہمسائے میں، محلے میں، تمہارے دوستوں میں، تمہارے احباب میں، تمہارے رفقا میں، تمہارے بھائیوں میں، تمہارے دوستوں میں جو چلا جاتا ہے یہی میرا پیغام ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، میں پھر آؤں گا، تیاری پکڑو۔ اللہ ہمیں موت یاد کرنے کی توفیق دے۔ جب موت یاد ہو گئی، دنیا کی رنگینیوں میں، پھول پھلیوں میں ہم پھر مستغرق نہیں ہوں گے، اور یہ دنیا کی محبت ایمان کو تاراج کرتی ہے۔ دنیا کمانا یا دنیا کرنا جرم نہیں ہے، لیکن صحابہ کا طریق دیکھو، صحابہ کی دنیا ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کا دین ان کے دل میں تھا۔ جب ان کے دل والے دین پہ آنچ آتی تو وہ ہاتھ سے دنیا کو پھینک دیتے۔ یہ دنیا ہماری آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ آج پہلے میں اپنے آپ پہ مخاطب، اب سب لوگ قابل قدرے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اپنے آپ پہ بات کرتا ہوں، اپنے آپ پہ قیاس کرتا ہوں۔ آج ہمارا دین ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا ہمارے دل میں ہے۔ جب ہماری دل والی دنیا میں آنچ آ جائے تو ہم ہاتھ سے ایمان کو پھینک دیتے ہیں۔ بڑا خسران ہے، بڑا نقصان ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت نصیب کر جیسا کہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آخر میں پھر برخودار عزیز عبدالقدیر نے بات کر دی۔ میرے والد صاحب یہاں غالباً 98 کے قرب جوار میں ان کی زندگی تھی، عمر یہاں رہے ہیں، بازار میں رہے ہیں، تلخیاں بھی ہوئی ہوں گی، خاص کر یہ آڑے والے میرے ڈرائیور حضرات اور میرے یہ دکاندار حضرات، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا رابطہ ہوتا۔ اگر ان سے کوئی تلخی ہوئی
رات کافی آئی تھے، میں نے کہہ دیا تھا، اب مجمع عام میں کہتا ہوں کوئی تلخی ہوئی، یہ عاجز ہو چکے ہیں، بالکل یہ عاجز ہو چکے ہیں، میرے عاجز باپ کو معاف کر دو۔ اور پھر دوسری بات بھی آپ کے سامنے کہی گئی، لوازمات اور معاملات کے عنوان سے معنون جو چیزیں ان کے ذمہ، ان کی جس کے ذمہ ہے، عید ورثہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور ان کے ذمہ ہے الحمدللہ صاحب حیثیت تھے، یہ ورثہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنازے کے بعد اگر ہو اللہ کے لیے اپنے حقوق ہم سے مانگ لیں کہ میرے باپ کی قبر گلزار ہو جائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ آپ صفحے میرے خیال سے درست کرو جی۔